بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ احزاب کا رکوع نمبر 2 آیات 9 تا 11 انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ نے اس سے پہلے جو رکوع نمبر 1 پڑھا ہے بڑے اچھے طریقے سے لکھا بھی ہوگا، یاد بھی کیا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ اور آج ہم رکوع نمبر 2 کے آیات شروع کر رہے ہیں۔ توجہ سے بیٹے سنیے گا۔ دیکھیں جی، یا ایھا الذین آمنو، مومنو خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو مومنو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو مومنو، اذکرو، یاد کرو۔ اذکرو کا کیا معنی ہے؟ یاد کرو نعمت اللہ علیکم۔ نعمت کا معنی ہے مہربانی اور نعمت۔ اللہ کی اس مہربانی کو، اللہ کی اس نعمت کو جتنے اس نے تم پر کی۔ علیکم کا لفظی معنی ہے تم پر کی۔ نعمت اللہ علیکم یعنی اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جس نے تم پر اس نے کی، یعنی اللہ نے تم پر مہربانی کی، نعمت بھیجی۔ اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها۔ اذ جاءتکم، اس وقت، اذ مانے جب، یعنی جب تم پر اس وقت کی، کب؟ جب تم پر فوجیں، گروہ، لشکر یہودیوں کے کفار کے لشکر تم پر آئے۔ فارسلنا، بھیجی گئی، آئی، علیہم، تم پر، ریحن، تو پھر اللہ نے ہوا بھیجی۔ ریحن کے کیا معنی؟ ہوا بھیجی۔ وجنودن، اور ایسے لشکر بھیجے، ایسے لشکر سے مراد فرشتے ہیں، ایسے لشکر بھیجے لم تروہا، جن کو تم دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ لم تروہا، لم مانے نہیں، تروہا کا معنی دیکھ سکتے، یعنی ایسے لشکر اللہ پاک نے بھیجے فرشتوں کو کہ جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ایک بار دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں۔ مومنو، خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں۔ یہ فوجیں سے مراد یہود کی فوجیں ہیں، یہودیوں کے قبائل مختلف مل کر غزوہ احزاب میں، جس کو غزوہ خندق بولتے ہیں، مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے، تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی۔ اس ہوا سے مراد تیز ترین ہوا، آندھی کی صورت میں بھیجی، جس سے یہود کے قبائل کے جتنے لوگ آئے ہوئے تھے ان کے خیمے اڑ گئے، جانوروں کی رسیاں ٹوٹ گئیں۔ اسی طرح ایسی شدت کی سرد ہوا تھی جس سے ان کے جسموں پہ دانے پیدا ہو گئے، بیماریاں پیدا ہو گئی، آخرکار وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، اور ایسے لشکر نازل کیے۔ اس سے مراد اللہ کی فوج یعنی فرشتے ہیں، لم تروہا، جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان کو دیکھ رہا ہے، یعنی جو تم کام کرتے ہو اللہ پاک اس کو دیکھ رہا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، بِمَا، جو، تعملون، جو تم کرتے ہو، بصیرا، دیکھ رہا ہے۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، اور جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھائے۔ کون؟ یہود کی فوجیں، قبائل جو آئے تھے حملہ آور ہونے کے لیے، اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھائے۔ اذ جاؤکم، جب وہ تم پر چڑھائے۔ فوقکم کا معنی اوپر سے، یعنی تمہارے اوپر سے۔ وَمِنْ أَسْفَلَ، اور نیچے سے۔ مِنْكُمْ، تم پر۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور آنکھیں پھر گئیں۔ وَإِذْ زَاغَتْ کا معنی، اور جب، زاغت کا لفظی معنی پھر جانا، جیسے آنکھیں پھرتی انسان کہتے پھر گئیں۔ ابصار معنی آنکھیں، اور جب آنکھیں پھر گئیں۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل مارے دہشت کے، دل مارے دہشت کے۔ وَبَلَغَتْ، ہاں جی، ڈر گئے، اس کی طرف ہے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل مارے دہشت کے، کیا ہے جی، پہنچے، گلوں تک پہنچ گئے، دہشت کی وجہ سے کہتے ہیں دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے، ہاں جی۔ وَبَلَغَتْ، اور پہنچ گئے، قلوب، دل، حناجرہ کے کیا معنی؟
گلے، حناجر کے کیا معنی؟ گلے، یعنی دل گلوں تک پہنچ گئے ڈر کی وجہ سے، خوف اور ہراس کی وجہ سے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُّونَا، اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ خدا کی نسبت جب حالات اس طرح کے ہوئے تو تم لوگ یعنی مسلمان اس وقت خدا کی طرف گمان کرنے لگے۔ وَتَظُنُّونَ، اور گمان کرنے لگے، بِاللَّهِ، اللہ کی طرف، وَظَنُّونَ، اور گمان کیا، هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، وہاں تو مومن آزمائے گئے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، وَهُنَالِكَ، وہاں، ابتلیٰ، آزمائے گئے، مومنون مانے مومن، کہاں؟ غزوہ احزاب میں، غزوہ خندق جس کو بولا جاتا ہے، مومنوں کی وہاں آزمائش کی گئی۔ تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہنالک، وہاں ابتلیٰ، آزمائے گئے، مومنون، مومن، اللہ نے مومنوں کی وہاں آزمائش کی کہ اس آزمائش میں یہ کیسے اترتے ہیں مسلمان، ٹھیک ہے؟ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وہاں مومن آزمائے گئے۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور سخت طور پر ہلائے گئے۔ زلزلو کا لفظ معنی ہلانا، زلزالاً یہاں بھی ہلانا ہے، لیکن شدیدہ کا معنی سخت، یعنی سخت طور پر ہلائے گئے۔ ایک بار دوبارہ توجہ کر لیں، اذ جاؤکم، اور جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے، فوقکم ومن اسفل، اشارہ کیا وہ جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھے، اور جب آنکھیں پھر گئیں، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، وَإِذْ، اور جب، زاغت کا لفظ معنی پھر گئیں، ابصار آنکھیں، اور جب آنکھیں پھر گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل مارے داشت کے گلوں تک پہنچ گئے، اور دل مارے داشت کے گلوں تک پہنچ گئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُّونَ، اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے، سخت طور پر ہلائے گئے۔ میرے بھائی عزیز طلباء، ایک بات پہ توجہ کرنا، میں نے ترجمہ تو آپ کو بتا دیا، کوشش کی ہے، لفظی معنی بھی ساتھ بولا ہے، آپ کتاب کھول کے بیٹھے ہوں گے، مجھے امید ہے آپ سن رہے ہوں گے۔ یہ جو میں نے پڑھایا نا، اس کی جو پہلی آیت ہے، اس میں مومنوں کی تائید و نصرت کا بارے میں حکم آیا ہے، تائید و نصرت، یعنی اللہ پاک نے غزوہ احزاب میں مسلمانوں کی تائید و نصرت کیسے فرمائی؟ وہ دو چیزوں سے فرمائی، ایک ہوا یعنی آندھی کی صورت میں ہوا بھیج کر، اور ایک ایسے لشکر مطلب فرشتوں کو بھیج کر، فرشتے بھیج کر اللہ پاک نے مسلمانوں کی تائید و نصرت فرمائی۔ اور نیچے بھی وہاں مومنوں کو آزمائش کی طرف اشارہ تھا کہ مومن کیسے اترتے ہیں۔ آپ بیٹا اس کو پڑھیے گا اور ساتھ ہوم ورک بھی کیجیے گا۔ السلام علیکم۔